أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. سب قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لائق ہے، اور بے شمار انگنت درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر موجودات، سید الکائنات، شفیع المذنبین، سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے انسانوں کے جانب نبی بنا کر بھیجا۔ بزرگان محترم، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 20 پر 21 کی تفسیر ہم کر رہے تھے۔ رب العزت اس میں دعوت کا اسلوب، دعوت اور تبلیغ کا طریقہ ہمیں سکھلا رہے ہیں، اور یہ بھی ہم نے گزشتہ ہفتے دیکھا کہ اس آیت میں ہی سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں کو کسی چیز کا حکم فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جتنی آیات تھی ان میں سے کسی بھی آیت کے اندر اللہ نے کسی چیز کا حکم نہیں فرمایا۔ اس سے پہلے جتنی آیات تھی اس میں کسی چیز کے بارے میں بتلایا جا رہا تھا، کسی چیز کے بارے میں خبر دیا جا رہا تھا، کوئی انسیڈنٹ کو کوٹ کر کے اس پر ڈسکس اللہ رب العزت فرما رہے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے، اس میں اللہ نے سارے انسانوں کو دعوت دی،
سارے انسانوں کو ایک بات کا حکم فرمایا ہے، اور اسی کے ضمن میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے عبادت کا حکم فرمایا ہے، اور عبادت کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے یہ باتیں سنی کہ عبادت صرف نماز پڑھنے، روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف مسجد کے اندر کیے جانے والے کاموں کا نام نہیں ہے، عبادت انسان کی پوری زندگی کے اندر اگر روح محمدی، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ایڈ کر لیا جائے تو وہی عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس بات کو ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ گزشتہ نشست میں ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ اللہ نے یہاں رب اور خالق دو لفظوں کا، دو ورڈز کا استعمال فرمایا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا، یہ بھی جانا کہ رب کسے کہتے ہیں، خالق کسے کہتے ہیں۔ اس آیت میں پہلے رب کو کیوں کوٹ کیا جا رہا ہے اور بعد میں خالق کو کیوں کوٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ہم نے تفصیل سے ڈسکس کیا، میں ان کو دہرانا نہیں چاہوں گا ورنہ اگلی باتیں رک جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا خالق ہے۔ عجیب بات ہے، توجہ فرمائیے، عبادت کرو رب کی، وہ رب کیسا ہے؟ تمہارا بھی خالق ہے، تمہارا بھی پیدا کرنے والا ہے، تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہ ہم باپ دادا کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ یوں فرماتے تم عبادت کرو اپنے رب کی جو تمہیں پیدا کیا ہے۔ بات صاف ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے باپ داداؤں کو کیوں یہاں لایا جا رہا ہے، ان کو کیوں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن سمجھیں، اس کے پیچھے کا اصل پرپس یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے اس کو سمجھایا تھا مختصر طور پر، انسان کو اپنے باپ داداؤں کے ساتھ ایک طرح کی عظمت کا تعلق ہوتا ہے، ایک طرح کے تقدس کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کوئی کام کرتا ہے، وہ کام اس کے باپ دادا بھی کرتے آ رہے ہوں تو اس کام میں اسے ایک پرائیڈ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے 4 پیڑھیوں سے چلنے کو آ لگا ہے، یہ کام ہمارے پردادا کے زمانے سے ہمیں کرنے کو ہی۔ تو دادا پردادا ان کے بارے میں انسان کے اندر ایک عظمت کا جذبہ ہوتا ہے، ایک پرائیڈ کا جذبہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اسی پرائیڈ کے جذبے کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کر رہے ہو، اس لیے کہ یہ عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے تھے، یا تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چل رہے ہو اس لیے کہ یہ باپ دادا کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے باپ داداؤں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے فرمان کے آگے باپ داداؤں کی کوئی حقیقت نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے سامنے باپ دادا کیا چیز ہیں؟ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہاری طرح تمہارے باپ داداؤں کو بھی پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ جذبہ، وہ ایموشن کو توڑا جا رہا ہے جس ایموشن کے اندر آ کر انسان اپنے باپ داداؤں کے غلط طریقے پر چلتا ہے۔ باپ داداؤں کے طریقے پر چلتا ہے، اگر وہ طریقہ صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ میتھڈ صحیح ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ عقیدے صحیح ہیں جو باپ دادا اختیار کیے ہوئے تھے ٹھیک ہے۔ اگر باپ داداؤں نے غلط عقیدہ اختیار کیا ہے، اگر باپ داداؤں نے اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزاری ہے تو اب اس جگہ باپ دادا کوئی چیز نہیں ہے، ان کی اتباع نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تم کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی نظر میں سب ایکول ہیں۔ یا ایھا الناس، اے تمام انسان،
جانو عبادت کرو اللہ کی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت انداز ہے کلام اللہ کا، کتنی گہری بات اللہ نے فرمائی۔ سرسری طور پر دیکھیں تو سوال آئے گا کہ باپ دادوں کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن سکو، اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنے کے، تقوی کے معنی آتے ہیں بچنے کے۔ اتقا یتقی عربی میں کہتے ہیں کسی چیز سے بچنے کو۔ کسی بزرگ کا یا حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ تقوی اس طرح بچ کر چلنے کا نام ہے جیسے کوئی آدمی کانٹوں کے درمیان چل رہا ہو، کانٹوں کے درمیان راستے کے اطراف میں کانٹے ہیں، اپنی چادر اوڑھ کر کوئی انسان جائے تو وہاں کس طرح اپنی چادر کو سنبھال کر جائے گا کہ کہیں میری چادر کسی کانٹے میں اٹک نہ جائے۔ تو جس طرح وہ اپنی چادر کو سنبھال کر چلے گا، اس طرح اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کو سنبھال کر چلنا، یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ انسان ہر ایک کام میں سوچے کہ اللہ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، اللہ کا حکم ہے یا نہیں حکم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین و بینہما امور مشتبہات، حلال بھی کلیئر کٹ واضح ہے اور حرام بھی کلیئر کٹ واضح ہے۔ ان کے درمیان بعض چیزیں ہیں جن کو ایک اینگل سے دیکھا جائے تو وہ حلال دکھتے ہیں، دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو وہ حرام نظر آتے ہیں۔ ان کو اللہ کے نبی نے مشتبہات فرمایا، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشتبہات فرمایا۔ اور ایسی چیزوں کے بارے میں آقا نے اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ جو آدمی ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچ جائے گا وہ حرام میں نہیں جائے گا، وہ حرام میں نہیں پھنسے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا نہ کرو یوں نہیں فرمایا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی زنا تک پہنچانے والی چیزوں سے بھی بچو تاکہ زنا میں پڑنے کا سوال ہی نہ پیدا ہو۔ اللہ اکبر، یہ فرمایا کہ جو چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں یہ سمجھ میں نہ آئے، ان سے بھی بچ کر چلو، ان سے بھی دور رہو، ان میں بھی اختیار نہ کرو کہ یہ مکروہی تو ہے، یہ تو مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے، اس طرح سمجھ کر ان مکروہ چیزوں کو اختیار نہ کرو، کیونکہ مکروہ کا ایک چہرہ حلال کی طرف ہے تو ایک چہرہ حرام کی طرف ہے، مکروہ کا ایک چہرہ حلال کی طرف ہے تو ایک چہرہ حرام کی طرف ہے، تو ان سے بھی بچو، ان سے بھی بچو تاکہ تم حرام میں نہ جا سکو۔ تو جو آدمی حرام تو دور کی بات ہے ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچتا ہے اسے کہا جائے گا یہ متقی ہے، اسے کہا جائے گا یہ متقی ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ اس کا ایک مفہوم یہ ہے جو میں نے اب بیان کیا، ایک مفہوم، ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ نے جو عذابات سنائے ہیں منافقین کے لیے، کافروں کے لیے، ان سے تم بچ سکو، ان عذابات سے تم بچ سکو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی پوری عبادت کرو۔ یہ پہلی آیت کا مفہوم تھا جو گزشتہ نشست میں آخری کا ٹکڑا رہ گیا تھا، اس کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ اب اگلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھلوں کو پیدا کیا، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، لہذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ یہ پہلی آیت کی کنٹینیوٹی ہے، یعنی تم اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے،
تمہارا مالک ہے، اسی رب نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اسی رب نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اسی رب نے آسمان سے پانی برسایا ہے، اسی رب نے اس پانی سے تمہارے رزق کے لیے، تمہارے روزی کے لیے زمین سے پھلوں کو پیدا کیا ہے۔ پھل عام ہے، صرف فروٹ کو نہیں کہیں گے، جو بھی چیز زمین سے نکلے گی وہ زمین کا پھل ہے، وہ زمین کا پھل ہے۔ چاول کے پودے سے جو چاول نکلے گا، جو دھان نکلے گا، وہ اس چاول کے پودے کا پھل ہے۔ تو پھل عام معنی میں آپ کو لینا چاہیے، فروٹ کے معنی میں نہیں لینا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں اسی رب نے تمہارے لیے زمین سے پھلوں کو نکالا تمہاری روزی کے لیے، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، جان بوجھ کر تم شرک میں مبتلا نہ ہو۔ یہ اس آیت کا مختصر سا مفہوم ہے۔ اب اس کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ 4 باتیں اللہ نے یہاں بیان فرمائی۔ ایک ہے زمین کو بچھونا بنایا، بچھونا جسے ہم بچھانا بولتے ہیں اور اردو میں بچھونا کہا جاتا ہے، زمین کو بچھونا بنایا۔ نمبر 2 آسمان کو چھت بنایا، بنا چھت کو کہتے ہیں، آسمان چھت ہے ہمارے لیے، اور آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی سے پھلوں کو نکالا۔ یہ 4 چیزیں اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں بیان فرمائی ہیں۔ غور کیجیے، یہ چاروں نیچر کے فینومیناز ہیں، قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ رب العزت کی طاقت کو ظاہر کرنے والی بڑی بڑی چیزیں ہیں۔ زمین، اس کا دیو قیمت آپ تصور کیجئے، زمین کی کیا حیثیت ہے، زمین کتنی بڑی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ہم اس محلے میں رہتے ہیں تو اس محلے کی زمین نہیں، پوری زمین کو آپ اپنے ذہن میں لائیے، اتنی بڑی زمین، اتنی وسیع و عریض زمین کو اس نے زبردست قسم کا بچھونا بنایا، اور یہ وراء الورا، اتنا بڑا سا آسمان جس کی نہ ابتدا ہمیں معلوم نہ انتہا ہمیں معلوم، اس کو اس نے پیدا کیا، اور اس آسمان کے پاس سے پانی کو اتارا اور اس پانی سے ضرورت کی غذاؤں کو پیدا کیا۔ یہ رب تعالی شانہ کی قدرت کے 4 عظیم مظاہر ہیں، 4 نیچرل فینومیناز ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس آیت پاک میں ڈسکس فرمایا۔ اب زمین کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، زمین ہم نے دیکھی ہے، اس میں ہم رہتے ہیں، اس سے ہم استفادہ کرتے ہیں، انسان کی پوری ضروریات وہ زمین سے اٹیچڈ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اس کی ضروریات ساری کی ساری مٹی میں ہی ہیں، پیدا ہونے سے لے کر موت تک، بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ زمین کا ہی محتاج ہے کہ اسی میں اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر اس کے کپڑے وہ زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں، اس کی کھانا، اس کا پینا زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ تو جتنا جو کچھ ہے وہ چلتا ہے زمین میں، رہتا ہے زمین میں، گھر بناتا ہے زمین میں، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، زندگی گزارتا ہے، سب کچھ وہ زمین میں کرتا ہے۔ تو زمین کی تشریح کرنا کوئی خاص معنی نہیں، ہم سب زمین سے اٹیچڈ ہیں۔ آسمان ایک لفظ آیا ہے اس میں، اس کو سمجھیں۔ سما کہتے ہیں عربی میں بلند چیز کو، بلندی کو عربی میں سما کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے آسمان 7 گنائے ہیں، قرآن مجید نے آسمان 7 بتائے ہیں، تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آسمان 7 ہیں۔ سائنٹیفک انداز میں آسمان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، سائنس آسمان کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتی، اب تک سائنس آسمان کو ریچ نہیں ہو پائی ہے۔ اب تک انسان جتنی بھی ترقی کیا ہے وہ اسپیس تک ہی گیا ہے، اسپیس ہی میں اس نے سورج کو دیکھا، اس نے چاند کو دیکھا، اس نے دوسرے پلینٹس کو دیکھے، عطارد کو، زہرا کو، زمین کو، مریخ کو، مشتری کو، زحل کو، یورینس کو، نیپٹیون کو اور پلوٹو کو، ملکی وے کو، اس طرح دوسری گیلیکسیز کو اس نے اسی اسپیس میں دیکھا ہے۔ اب تک سائنس کے علم میں آسمان نہیں آیا ہے،
اب تک سائنس آسمان کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتی، آسمان کو ڈینائی بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ اب تک اس کے پاس آسمان کے نہ ہونے کا بھی کوئی پروف نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ آسمان 7 ہیں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ سائنس اگر صحیح حالت میں چلتی رہے، ترقی کرتی رہے، تو ضرور ایک نہ ایک دن وہ آسمان کی حقیقت کو دریافت کر لے گی، آسمان کی حقیقت کو وہ پا لے گی۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے آسمان 7 ہیں، اس آسمان کے دروازے بھی ہیں، اس سے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے چڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے دروازے کھول کر ہی معراج میں بلایا گیا تھا۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، جس کو ہم سمجھیں سائنس کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اس لیے وہ نہ پروو کر سکتی ہے نہ ڈینائی کر سکتی ہے۔ اگر کوئی سائنس کا آدمی آسمان کے ہونے کو، آسمان کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ کو بتلا دی۔ اس کے بعد ایک لفظ ہے اس میں جو سمجھنے کا ہے، وہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ ند نہ بناؤ، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ انداد نہ بناؤ۔ انداد یہ پلورل ہے، اس کو سنگولر میں بنائیں تو آتا ہے عربی میں ندن، کہتے ہیں ندن۔ ایک ہوتا ہے زدن اور ایک ہوتا ہے ندن، یہ دونوں عربی کے ٹرمز، اس کو سمجھیں۔ ندن کہتے ہیں کسی کو کسی چیز میں شریک بنانا، کسی کو کسی چیز میں شریک بنانا، اسے کہیں گے ندن۔ ندیم کہتے ہیں خاص جگری دوست کو، ندیم جگری دوست کو کہتے ہیں کہ وہ اس کو ہر چیز میں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تو ندن کے معنی ہیں شریک بنانا، زدن کے معنی ہیں شریک بنا کر اس آدمی کا، اس ذات کا مقابلہ کرنا۔ ایک ہے میں بیان کرنے کے لیے کسی دوسرے کو اپنے ساتھ بلا لوں، یہ ہے میں نے اس کو اپنا ند بنایا ہے۔ اور ایک ہے ایک آدمی خود سے آ کر میری جگہ چھیننے کی کوشش کرے، مجھ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرے بیان کرنے کے لیے، تو اسے کہیں گے زدن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ندن اور زدن میں یہ فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے لیے نہ ند ہے نہ زد ہے، اللہ کا نہ شریک کوئی ہے کہ وہ اللہ کا مقابلہ کیے بغیر اس کے کاموں میں شرکت کرے، ایسا بھی کوئی نہیں۔ اور نہ ایسا کوئی شریک ہے جو اللہ کے کاموں میں شریک ہو کر اس سے مقابلہ کرنے لگے، ایسا بھی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اس کو اور تفصیل سے اور مختصر انداز میں سمجھاؤں، اللہ بارش برساتا ہے، اللہ روزی دیتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے۔ میں کسی انسان کو اللہ کے روزی دینے میں شریک ٹھہراؤں کہ اللہ بھی دیتے ہیں، یہ بھی دیتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ند بنانا ہے۔ اور کوئی انسان کو، کسی انسان کو میں اللہ کے ساتھ اس طرح شریک ٹھہراؤں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ سے لڑ کر مجھے روزی دے گا، یہ اللہ کا ضد بنانا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ موت اللہ دیتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، میں یہ مانوں کہ یہ بھی موت دے سکتا ہے، اللہ بھی دے سکتے ہیں، تو میں اسے اللہ کا ند بنا رہا ہوں۔ اور کوئی یہ مانے کہ اللہ موت دے تو بھی یہ چھین کر مجھے زندگی دے سکتے ہیں، یہ اللہ کا ضد بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، ضد تو دور کی بات ہے، ضد تو دور کی بات ہے، تم ند بھی نہ بناؤ کسی کو اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، کتنی اہم بات ہے۔ اسلام نے شرک کے بارے میں حد درجہ حساسی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اسلام شرک کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہے، بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ شرک کے ادنا سے حصے کو بھی اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں سناؤں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کوئی بات ہو رہی تھی، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا، کوئی سوال پوچھا، تو انہوں نے جواب میں کہا یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشئت۔ کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول، جو آپ
جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ کے نبی، جو اللہ چاہیں اور جو آپ چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، فرمایا جعلتنی للہ ندا بل ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ند بنا لیا ہے؟ کیا تو نے مجھے اللہ کے ساتھ ند بنا لیا؟ یوں کہ جو صرف اللہ چاہے وہی ہوگا، جو صرف اللہ چاہے وہی ہوگا۔ توجہ کیجئے، کیا ہو گیا؟ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو بھی اللہ پوری فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کو بھی اللہ پورا فرماتے ہیں۔ تو ان صحابی نے تو یہی کہا تھا جو اللہ چاہے اور جو آپ کی خواہش ہو وہی ہوگا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ جملہ دیکھنے میں عقیدے کے حساب سے کوئی خراب نہیں ہے، لیکن اس میں شرک کی باریک سی بو آتی ہے، شرک کی باریک سی بو آتی ہے۔ آقا نے اس کو بھی منع فرمایا، اتنا بھی شرک برداشت نہیں، اتنا بھی شرک برداشت نہیں۔ فرمایا جعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے لفظ کے ساتھ جوڑ کر مجھے اللہ کا شریک بنا لیا ہے؟ یوں کہ ما شاء اللہ وحدہ، صرف وہی ہوگا جو اللہ چاہے، صرف وہی ہوگا جو اللہ چاہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی کو عقیدے کی کتابوں میں کہا جاتا ہے توحید فی المشیہ، توحید فی المشیہ، ارادوں میں بھی اللہ کی توحید کو ماننا۔ توحید فی الصفات ہے، توحید فی الربوبیہ ہے، توحید فی الاسماء والصفات ہے، اسی طرح یہ توحید فی المشیہ ہے۔ یہ لمبی قسمیں ہیں، اس کا یہ موقع نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ شرک کتنا حساس ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا شرک کی مغفرت نہیں ہوگی، سب کی مغفرت ہو سکتی ہے، سب کی مغفرت ہو سکتی ہے۔ کتنا بڑا جرم کر کے آئے اللہ چاہیں معاف کر سکتے ہیں۔ شرک کے بارے میں اللہ نے دنیا میں بیان کر دیا کہ میں چاہوں گا ہی نہیں اسے معاف کرنا۔ اللہ اکبر، میں چاہوں گا نہیں کل قیامت کے دن اسے معاف کرنا۔ اللہ معاف نہیں کر سکتے یہ مطلب نہیں، اللہ نے اپنا فیصلہ اسی دنیا میں قرآن کے اندر سنا دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ جسے چاہے معاف فرما سکتے ہیں، ان کا اپنا فضل ہے۔ کسی انسان کو دیکھے اللہ اس کے نام اعمال دیکھے، اس کی کوئی چھوٹی سی ادا پسند آ گئی، پورا نام عمل خراب ہے، اللہ کو وہ ادا پسند آ جائے، اللہ اسے معاف فرما سکتے ہیں۔ اللہ ہیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی آدمی چھوٹا سا شرک بھی کر کے لائے اللہ اسے معاف نہیں فرمائیں گے۔ یہ اس آیت پاک کا خلاصہ ہے۔ اسی کو ہم دیکھیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ فرمائے جانتے بوجھتے تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو ند بھی نہ بناؤ، کسی کو ضد بھی نہ بناؤ۔ جانتے بوجھتے کا مطلب کیا ہے؟ جانتے بوجھتے کا مطلب ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں، لیکن یہ بھی کر سکتا ہے، فلانے بھی کر سکتے ہیں، دھمکانے بھی کر سکتے ہیں۔ اس تصور میں جو انسان آتا ہے اسی کو اللہ فرماتے ہیں جانتے بوجھتے شرک نہ کرو۔ کفار مکہ یہی کیا کرتے تھے۔ مکے کے کافروں کو ہم سب سے زیادہ کافر سمجھتے ہیں، زیادہ بڑا کافر سمجھتے ہیں۔ ان کا کفر کیسا تھا آپ کو معلوم ہے؟ ان کا کفر یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کر لیتے تھے کہ یہ دنیا اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن بارش اللہ ہی دیتے ہیں، یہ بت اللہ سے میری سفارش کر کے مجھے بارش دیں گے، اولاد اللہ ہی دیتے ہیں۔ یہ کافروں کا تصور تھا، میں نہیں کہتا، قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں وہ کافر کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ کیجئے، یہ اللہ کو ڈینائی نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، کافر بھی اللہ کو مانتے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس سے پہلے ہی ان کا نام عبداللہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا تصور ان کے یہاں پہلے سے ہے،
اللہ کا وہ انکار نہیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ 360 بتوں کو وہ شریک کر لیتے تھے، ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان پر چڑھاوے چڑھاتے تھے، ان پر نذرانے پیش کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بت ہمیں اللہ سے قریب کریں گے، اللہ سے ہی قریب ہونا ہے، لیکن ان بتوں کی عبادت کے ذریعے سے ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ اسی کو اللہ نے کفر فرمایا، اسی کو اللہ نے کفر فرمایا، تو اسی کو فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی صفات میں، اس کی توحید میں، اس کی قدرت میں شریک نہ مانو۔ جتنے صفات اللہ کے لیے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے، جتنی صفات اللہ کے لیے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں اس مسئلے کو بھی سمجھ لیں، اللہ کے ناموں کے اندر 2 طرح کی صفات ہیں، ایک وہ صفات جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اور ایک وہ صفات جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے لیکن اس کو پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے، ایک وہ صفات جو انسان اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا۔ تینوں کی مثال دیکھیں، رحمان، رحم والا، یہ انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے، اچھی صفت ہے، ہم سب کو رحم کی صفت اپنے اندر لانی چاہیے۔ ایک صفت وہ ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، انسان اپنے اندر ان کو پیدا نہیں کر سکتا، منع کیا گیا ہے، جیسے کبریا، بڑائی، یہ انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے لیکن منع کیا گیا ہے، تکبر تم پیدا اپنے اندر نہیں کر سکتے، اللہ کی صفت ہے، الکبریاء ردائی۔ اور بعض صفات وہ ہیں جو انسان اپنے اندر پیدا ہی نہیں کر سکتا، جیسے خالق ہونا، جیسے مالک الملک ہونا، یہ انسان اپنے اندر ان صفات کو نہیں لا سکتا۔ اگر کوئی اس تیسری قسم کی صفات کو کسی انسان کے اندر مانے، وہ شرک کر رہا ہے، اسی کو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بوجھتے کسی کو اس کے ساتھ نہ ند بناؤ نہ ضد بناؤ۔ جانتے بوجھتے کا مطلب میں نے بیان کر دیا ہے کہ تم ان غیروں کی عبادت اس لیے بھی نہ کرو کہ وہ اللہ سے ہمیں قریب پہنچائیں گے، عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، دوسرے مذہبوں میں اللہ کی عبادت انسان انڈیویجول نہیں کر سکتا، دوسرے مذہبوں میں، ہندوازم میں انسان انڈیویجول ان کے کسی بت کی پوجا نہیں کر سکتا، اس کو ایک پجاری کی ضرورت ہوگی، ایک پنڈت کی ضرورت ہوگی، وہی آ کر گھنٹا بجائے گا، وہی منتر پڑھے گا، اور یہ اس پنڈت کے ذریعے سے اللہ کی، اس کے معبود کی عبادت کرتا ہے۔ اسی طرح عیسائیوں میں بھی کوئی عیسائی ڈائریکٹلی ان کے یسوع سے، ان کے مسیح سے رابطہ نہیں کر سکتا، درمیان میں پاسٹر کو لانا ہوگا، درمیان میں فادر کو لانا ہوگا، وہی جبم کر کر، وہی اس کی عبادت کر کر اس پر آشیرواد کرے گا۔ اسلام ایک ایسا اکلوتا مذہب ہے جو صاف طور پر کہتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں، خالق اور مخلوق کے بیچ میں تیسرا کوئی نہیں، امام بھی خالق اور مخلوق کے بیچ میں نہیں آ سکتا، عالم بھی نہیں آ سکتا۔ آپ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امام کے ذریعے سے ہی اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، آپ کی عبادت کا تعلق اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ بھی ہے، امام بس اس جماعت کو چلا رہا ہوتا ہے، امام بس اس جماعت کو چلا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے پیشوائی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اس کو سمجھیں، پیشوائی کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں خالق اور مخلوق بس سب یہی رشتہ ہے۔ امام جو ہوتا ہے، عالم جو ہوتا ہے، بس اسے اللہ کے قانون کا علم ہوتا ہے۔ لوگ جنہیں اللہ کے قانون کا علم نہیں ہے وہ اس عالم سے رابطہ کر کے اللہ کے قانون کو سیکھیں گے، بس اس کے علاوہ اس سے آگے بڑھ کر امام کا، عالم کا، شیخ کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان میں دوسرے مذہب والوں کی طرح۔ تو اسی لیے ہمیں یہ تصور ہی رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ہی ڈائریکٹ عبادت ہوگی، اللہ اور میرے بیچ میں کوئی تیسرا آدمی نہیں آئے گا۔
اللہ اور میرے بیچ میں کسی تیسرے انسان کو ڈالنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، ہمیں بتلایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کا بھی کوئی انسان عبادت نہیں کر سکتا، سجدہ نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، روم کے بادشاہ کے سارے لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہم بھی آپ کا سجدہ کریں، ہم بھی آپ کا سجدہ کریں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے آقا سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جانور آپ کا سجدہ کرتے ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں آپ کے سجدہ کرنے کا۔ آقا نے فرمایا، اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اللہ کے سوا کسی کا سجدہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا بیوی بھی پوری عظمت کے باوجود اپنے شوہر کا سجدہ نہیں کر سکتی۔ یہی اس آیت پاک کا خلاصہ ہے۔ تو اب دونوں آیتوں کو جوڑ کر دیکھیں، اگلی آیت میں بات دوسری ہے، ان دونوں آیتوں کو جوڑ کر دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اے انسانوں، اے آدم علیہ السلام کی ساری اولاد، سنو، عبادت کرو صرف اللہ کی، عبادت کرو صرف اللہ کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ند بناؤ، نہ ضد بناؤ، نہ جان بوجھ کر کرو، نہ انجانے میں کرو۔ کس رب کی عبادت؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ داداؤں کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہاری روزی روٹی کا انتظام کیا۔ اس سے بڑھ کر کون حقدار ہوگا تمہاری عبادت کا؟ اتنی ساری نعمتیں کون تمہیں دے سکتا ہے؟ یہ چار فینومیناز اللہ نے اس لیے بیان فرمائے کہ کوئی اللہ کے علاوہ دوسری ہستی یہ چار چیزیں نہیں دے سکتی۔ زمین جیسی کائنات دنیا میں اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں بنا سکتی۔ آسمان جیسا عظیم الشان حیت والا جسم اللہ کے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ پانی کو برسانا اللہ کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس پانی سے غلے کو نکالنا اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو جو رب تمہارے لیے ایسے ایسے نعمتیں بنا کر رکھا ہے، صرف اسی کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو۔ یہی دعوت کا طریقہ ہے، یہی تبلیغ کا اسلوب ہے کہ انسانوں کے ساتھ اسی طرح ہمیں جڑنا چاہیے، لوگوں کو دین الاسلام کی طرف اسی طرح بلانا چاہیے کہ ایک اللہ کی دعوت دی جائے، اس کی شہنشاہیت، اس کی بادشاہت کو سامنے رکھ کر، تو پھر یہ قرآنی دعوت ہوگی، یہ اللہ کے حکم کے مطابق دعوت ہوگی۔ اس کو چھوڑ کر ہم لوگوں کو دوسری دعوت کے ذریعے سے جوڑنے کی کوشش کرے، پوری امت، پوری انسانیت کسی ایک دعوت پر جڑ نہیں سکتی، یہ طے ہے۔ کسی ایک اللہ کے سوا کسی پر ہم جوڑنا چاہیں، انسانیت پوری کی پوری کبھی بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے پر متفق نہیں ہو سکتی۔ یہی اللہ کا قانون ہے۔ اگلی آیت کی میں دوسرا مضمون اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پر ہم اگلی نشستوں میں گفتگو کریں گے۔ اگلا اتوار تو عید والا اتوار ہے، تو اس کے بعد والے اتوار میں انشاءاللہ العزیز ہم ان آیتوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العزت ہمارے سننے کو، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے، قرآن و سنہ کا صحیح علم ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب العالمين.